السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس قرآن مختصر تشریح کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کی مختصر تشریح کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا ہے تاکہ سارے عالم میں اردو ہندی بول چال والے جتنے بھی عام لوگ ہیں ان کو عام لہجے میں اس مقدس قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ 7 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 8ویں پارے میں ہم چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الاعراف کی ابتدا کی تھی۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹس میں لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو آئیے سامعین شروع کرتے ہیں ہم آج کا درس۔ پچھلی درس جو ہے ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 تک مکمل کر چکے تھے۔ آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش خراش کر گھر بنا لیتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ حضرات، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الاعراف کی انبیاؤں کے جو سلسلے نوح، اس کے بعد حضرت ہود، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، تو اسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو ہے قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو ہے طاقت، ان کی جانشینی اللہ نے جو ان کو عطا کی تھی، اور زمین کو ہموار یعنی برابر، اور اسی طرح محلات، زمین میں محلات بنانا، اسی طرح جو ہے پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اپنے رہنے کے لیے گھر بنانا وغیرہ، یعنی کہ بہت یہ وسیع پیمانے پر، یعنی کہ اچھی طاقتور قوم تھی عاد قوم، جو اونچے لمبے پورے، جس کا پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہاں پر جو ہے پہاڑ تراش کر گھر بناتے، اور اگر کھلی جگہ پہ عمارت بناتے تو وہ بھی بڑی پختہ اور محل نما ہوتی۔ گویا فن تعمیر میں یہ قوم بہت ماہر تھی۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے رستے میں اس بدنصیب قوم کے کھنڈرات کا آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مفسر نے یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ جو قوم تھی یہ انجینئر ٹائپ قوم تھی، یعنی کہ دیکھیے ہم کوئی بھی بڑی عمارات بناتے ہیں تو وہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی جیسی جو ہے اس کے اندر کیفیات ہوتی ہے، یعنی کہ بڑے بڑے جو چیز ہیں تو انجینئر ٹائپ کے لوگ ہی بریجز بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، جو بھی بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں وہ ماہرین ہی بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ ہنر کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک تو جانشین بنایا عاد کو پچھلی امتوں کے بعد، پھر یہ جو ہے ایسے ایسے کرتے تھے، یعنی کہ زمین کو ہموار کر کے جو محل بناتے، کچھ تو محلوں جیسے بڑے بڑے محلات، چھوٹے نہیں ہوتے گھروں جیسے محلات، بہت بڑے بڑے اونچے اونچے عمارات ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے بڑے بڑے قلعے ہیں، لال قلعہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اسی طرح گولکنڈہ قلعہ ہے، یعنی کہ بڑے بڑے عمارتیں جو ہے وہ قوم کے اندر بنانے کا جو ہے سسٹم تھا۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جو کرتے تھے وہ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا آئنا بما ارسل به مؤمنون۔ ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہر قوم کے سرداروں کی جو گرفت ہوتی ہے نا معاشرے پر، لیڈرز ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ متکبر سردار تھے،
انکاری تھے، اور وہ جو دبے کچلے اور غریب قسم کے لوگ ہیں ہر امت میں ہوتے ہیں. اسلام میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کوئی رؤسا نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے جو ہے سرداروں کے بچے نہیں تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرا، یعنی کہ بڑے بڑے جو سرداران تھے ان کی اولادوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے. شروع میں غریب قسم کے لوگ جیسے کہ حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، اور اسی طرح بہت سارے دبے کچلے غریب قسم کے لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں. تو قوم کے بڑے سرداروں نے ان غریب لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے صالح علیہ السلام پر، تو انہوں نے جواب دیا جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہنے لگے ایمان جو لائے تھے غریب غربا لوگ، ہم تو صالح علیہ السلام کو جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. قوم کے سرداروں کو انہوں نے جواب دیا. یہ ان پہ طنز کی، تو ان اللہ والوں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ نہ صرف صالح کو رسول مانتے ہیں بلکہ جو ہدایت وہ لائے ہیں ہم اس پہ بھی ایمان لا چکے ہیں. یعنی کہ یہ تنزیہ طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کیا تم صالح کے اوپر ایمان لا لیے، تو کیا رسول مان لیے؟ تو ہاں انہوں نے کہا ہاں ہم رسول بھی مان لیے اور جو کچھ وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں اس پر بھی ہم ایمان لائے، انہوں نے جواباً کہا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین استکبروا انا بالذی آمنت بہ کافرون. وہ متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں. اب جب یہ سوال جواب میں جب غریبوں کا، ایمان والوں کا جواب متکبر سنے تو انہوں نے صاف کہا کہ تم جس پر ایمان لائے ہم تو ماننے والے نہیں ہیں اس کو، ہم تو صالح کو رسول مانتے ہی نہیں، نہ اس کے پیغام کو مانتے، جھٹلا دیا انہوں نے. آگے اللہ فرماتا ہے فآخروا ناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. اللہ رحم کرے. صالح علیہ السلام نے جو یہ معجزاتاً انہوں نے مانگا تھا کہ اونٹنی جو ہے غائب سے آ جانا، پہاڑ میں نکلنا، ایسا، پھر جو ہے ہم ایمان لائیں گے، تو جب معجزہ دیکھ لیا تب بھی ایمان نہیں لائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی کو کچھ نہیں کرنا، یہ جو اللہ کا حکم تھا، تو جہاں چاہے وہ چرے، جہاں چاہے وہ جو ہے کھائے پیے، اس کو نہیں روکنا، اس کو ستانا نہیں، یہ بات جو ہے کی گئی. تو حضرت صالح علیہ السلام حالانکہ انہوں نے بار بار یہ بتا رہے تھے کہ مت کچھ بھی نقصان پہنچا اونٹنی کو، مگر انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی کہ ختم کر دیا، اونٹنی کو ختم کر دیا. قوم سمود کے ایک انتہائی بدبخت شخص نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا جب ان کا ایک بدبخت ترین بپھڑا اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا زوراور، شریر اور مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پہ اٹھ کھڑا ہوا. اس کا نام خزار تھا اور وہ اپنی قوم میں ایسے تھا جیسے تم میں ابو زمعہ. بخاری شریف میں یہ واقعہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، یعنی کہ ابو زمعہ جو ہے وہ طاقتور شخص تھا، تو اسی طرح کا اس کا نام خزار تھا، قاف زال الف را، خزار. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نام خزار تھا، تو اس نے جو ہے مار ڈالا. آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ بھی کہا کہ اب ہم تو تیرے کام پر جو تو ہم کو روکتا تھا اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچنا، ہم تو مار ڈالے، اب تو کیا کر معلوم ہے جو تیرا وعدہ تھا نا، اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور شرک و بدعات میں مبتلا ہوئے، اور کہنے لگے صالح اگر تو سچا رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا لے کے آ. اب عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ لوگ صالح علیہ السلام سے. آگے اللہ فرماتا ہے فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پھر صالح علیہ السلام نے یہ کہتا ہوا ان کے ہاں سے چلا گیا، اے قوم، صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان سے وہاں سے چلے گئے کہ اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے. دیکھیے
اس قوم کی تباہی ہولناک زلزلہ اور چیخ سے ہوئی، اس چیخ سے ساری قوم مر گئی اور زلزلے سے ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سوائے چند ایک کے سب زمین بوس ہو گئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ کنواں دکھلایا جہاں اونٹنی پانی پیتی تھی، وہ درہ جہاں سے نکل کر اونٹنی پانی پینے آتی تھی، اس کو فجل ناخا کہتے ہیں، فجل ناخا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو وہ کنویں کو بھی بتایا صحابہ کرام کو، اور وہ جہاں سے اونٹنی نکل کے درے میں سے جو آتی تھی وہ پانی پینے کے لیے، وہ درہ بھی بتایا ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ صالح ابھی کتنا وقت لگے گا تجھے، لا زلزلہ ہم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا۔ جو بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو اتراتے تھے، بڑی تہذیب والی قوم اپنے آپ کو بولتے تھے، تو وہ سارے کے سارے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ دھڑام سے گر گیا اور وہ اوندھے منہ جو ہے زلزلے میں آ گئے، اور وہ ساری کی ساری قوم مر گئی۔ اور جو پہاڑیں تراش کر کے وہ گھر بناتے تھے، کچھ ایک آدھ پہاڑ کے سارے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ زمین دوز کر دیا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا کیا اے قوم، میں جب وہ سب ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا اے قوم، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، مگر تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، لو اب اس عیب کا اس جو ہے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مت الجھو اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو مت کاٹو، مت مارو، اور اللہ کی اتباع و پیروی کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ میں تمہاری جو ہے نصیحت کرتا رہتا تھا، مگر کہاں تم نصیحت کرنے والے کو پسند کرتے تھے، تم تو جھٹلاتے تھے مجھے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا اور تم نصیحت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح سے دلوا دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے